توبہ دل سے ہوتی ہے، توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی تو سنا آپ نے اس نے کیا کیا تھا، اس 40 سال کے گناہگار بندے نے کیا کیا تھا، سر چادر میں ڈال کے سر جھکا کر اللہ کو کہا ہی تھا نا کہ اللہ بس معاف کر دے، آج بچا لے۔ اللہ کریم نے اس کے سبب بارش برسا دی۔ وہ دل کا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ دل سے محبت اللہ سے درکار ہے، پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں، نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا۔ ہاں، جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا۔ دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے، تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے، اور میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے کہ صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی تو کیا شان ہے۔ آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی، پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، پھر وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا اے میرے خدا،
میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تمہیں مہلت دی، اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں، کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں، میری بھی باری آنے والی ہے، آپ کی بھی باری آنے والی ہے، ہم کس انتظار میں ہیں، شیطان کے کس وار میں ہیں، ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے، اور کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے، کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کہ کب تک میں یہ کام کر لوں گا؟ ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے، ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو، کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے، ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال، اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا، اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے، پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو، وہ کیسا کریم ہے، بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندے معافی مانگ لیں، میرے بندے رجوع کر لیں۔ مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا، یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا۔ خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ سنو وہ کیسا کریم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، تو جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، پھر مجھے معاف کر دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، رب کریم مجھے معاف کر دے۔ تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے، یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی۔ سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم، کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے۔ تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے۔ آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ
جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آئیے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آج میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں، کہ اگر میرا آج انتقال ہو گیا تو کیسی زندگی گزری ہے؟ اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھنا، مرنے کے بعد قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کا گڑھا۔ اپنے آپ سے میں سوال کروں، آپ بھی کرو، اگر میں آج مر گیا تو قبر کیسی ہوگی؟ جنت کا باغ ہوگی؟ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی تو نیکیاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، پھر کب توبہ کرو گے؟ ایکچولی شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اور آپ توبہ نہ کریں، میں اور آپ اللہ سے دوستی نہ کریں۔ شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی کے کان میں کہہ رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب باتیں تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن ابھی نہیں، تھوڑے دنوں بعد توبہ کر لیں، ہاں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے کرنے دو، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ اللہ ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا وار ہے، وہ توبہ میں تاخیر کرواتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازی بھی بن جاؤں گا، گناہ بھی چھوڑ دوں گا، چہرے پہ داڑھی بھی سجا لوں گا، تو کیا نوجوان نہیں مرتے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہو سکیں گے؟ خدا را شیطان کے سوار میں نہ آؤ، بلکہ جوانی کی توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہاں، جو جوان توبہ کرتا ہے نا، وہ اللہ کو کیسا پسند ہے، آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اے میرے نوجوانوں، گناہ مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دوستی کر لو۔ اللہ کو نرمی والا، عاجزی والا نوجوان پسند ہے۔ اللہ ایسے نوجوان پر جو جوانی میں عبادت کرتا ہے نا، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں۔ اچھا، توبہ میں تاخیر کی ایک اور وجہ، شیطان کہتا ہے یار اگر میں نے یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا بیان سنتے ہیں، ایسی محفل میں جاتے ہیں نا، تو خیال تو آتا ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے، پھر لگتا ہے یار اگر ساری محفلیں، ساری رنگینیاں، دوستیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، معاذ اللہ شراب، نشے کی محفلیں، جوئے، یہ جو بھی غلط کام ہے یہ چھوڑ دیے تو پھر مزہ کیا رہے گا زندگی میں؟ ساری انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے، اور وہ اسی لیے بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتا، بولے زندگی بور ہو جائے گی۔ اب اس کا جواب سن لو غور سے۔ اس کی مثال اس طرح دی، کتابوں میں علماء نے لکھی کہ دو دوست ہیں، ایک دوست جو ہے وہ صرف سبزی کھاتا تھا، دال سبزی، ہمیشہ کہتا نہیں یار میں اور کچھ نہیں کھاتا۔ اب اس کے دوست کہتے کبھی تو گوشت کھا لے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کبھی چکن بھی کھا لے۔ اس نے کہا نہیں میں سبزی کھاتا ہوں۔ ایک دن دوستوں نے پلان کیا پکڑ کے کہ یار آج اس کو چکن کھلانی ہے اور اس کو گوشت بھی کھلانا ہے۔ اب پکڑ کے اس کے زبردستی منہ میں مرغی بھی ڈال دی، تھوڑی سی گوشت بھی کھلایا۔ اب جب اس نے کھایا تو اس نے کہا یار اصل کھانا تو یہ ہے، کیا میں ساری زندگی دال سبزی؟ بے شک دال سبزی کھانا بہت اچھا ہے، سے کوئی اور مراد ڈالے، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یار اتنا ذائقے والا کھانا میں نے زندگی پر کبھی کھایا ہی نہیں۔ اس نے دال سبزی کی سائیڈ پہ اور اب گوشت چکن بھی کھانے لگا۔ یہ مثال دے کر علماء نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے راتوں کو فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، گانے باجے سن کے، شراب کی محفلوں میں، جوئے کی محفلوں میں یا گندی باتیں کر کے جس نے راتیں گزاری ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد میں اٹھ کر دعا کا مزہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کر کے نماز کی رونق کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کرنے کا سکون کیا ہے۔ ساری زندگی وہ سمجھا مزہ ہی اس میں ہے۔ ارے ایک بار اس کام کو چھوڑ کر درود پاک پڑھ کے باوضو سونے کا مزہ بھی دیکھو، تہجد میں اٹھنے کا لطف بھی دیکھو، اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے کا جو لطف ہے، خدا کی قسم وہ دنیا کی کسی گندی محفل میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے یہ محفل دیکھی ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی نہیں ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ یاد رکھو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے، اور رب ہی بتائے گا کہ ہمارے دلوں کا سکون کہاں پر ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اگر چین چاہتے ہو نا تو یہ شراب میں نہیں ملے گا، یہ شباب میں اور گندی محفلوں میں نہیں ملے گا، یہ گانے باجے فلموں میں، جوئے کے محفلوں میں نہیں ملے گا، یہ تمہیں واقعی ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اچھا، اب شیطان کا ایک اور وار کہ یار مولانا صاحب تو جو کہہ رہے قرآن کی آیت پڑھ رہے، بات تو ٹھیک ہے، مگر میرا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ میں جب فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں کی محفل میں جاتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی ساری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ اجتماع میں آتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، بور ہونے لگ جاتا ہوں، آدھے گھنٹے بعد اٹھنے کو جی چاہتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، ذکر کرتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں، مجھے تو عبادت میں سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ غلط کاموں میں بڑا دل لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، تو پھر کیسے اللہ کے ذکر میں اگر دلوں کا چین ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ آج اس کا جواب بھی لے جاؤ۔ یہ بھی میں آپ کو ایک لاجک کے ذریعے، ایک یہ سمجھیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ کو بخار ہو جائے کیا ہوتا ہے؟
کھانا اچھا لگتا ہے وہی کھانا جو آپ کا فیوریٹ ہے منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے، ایسا موڈ ہو جاتا ہے کہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، طبیعت خراب ہو کچھ اچھا نہیں لگتا، مگر ہم کیا کرتے ہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتا ہے بیمار ہوں تھوڑے دن تک یہ رہے گا، ہم سب کو پتا ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں دوائی بھی کھاتے ہیں، ہمیں پتا ہے جیسے ہی بیماری دور ہوگی کھانا بھی اچھا لگے گا، باقی سب زندگی بھی اچھی لگے گی، یہ چند دنوں کا پرابلم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے جس کو اجتماع میں مزہ نہیں آتا نا، جس کو تلاوت کا سکون نہیں ملتا، جس کو سجدوں کی لذت نہیں ملتی، جس کو ذکر کی تسبیح میں سرور نہیں ملتا، جس کو درود پاک پڑھے تو مدینے والے کی یاد نہیں رلاتی، تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا گناہوں کا مرض لگ گیا ہے، اس پہ خول چڑھا ہوا ہے، گھبراؤ نہیں، آ گئے ہو نا اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں اگر سر جھکا لیا تو سنو، ذکر چھوڑنا نہیں، درود چھوڑنا نہیں، تلاوت چھوڑنا نہیں، نماز چھوڑنا نہیں، کرتے رہنا۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، جیسے ہی دل سے مرض دور ہوگا تو میں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے، تلاوت میں دل لگنے شروع ہو جائے گا، تم مدینے والے آقا کی بات کرو گے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کی قسم تمہیں محفل میں آقا کے ذکر میں ایسا سرور آئے گا جو دنیا کے کسی کام میں نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی دل میں مرض ہے، ابھی مزہ نہیں آ رہا، ابھی سکون نہیں مل رہا۔ دیکھو دور مت چلے جانا، دیکھو بھاگ مت جانا، مسجد کو ٹھکانہ بنا لو، نماز کو اپنا طریقہ بنا لو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنا اور اللہ سے ہی کہنا کہ مالک ذکر تیرا کرتا ہوں، سکون نہیں مل رہا، نماز پڑھ رہا ہوں، سرور نہیں آ رہا، خدا کی قسم جس دن یہ دل سے مرض دور ہوا تمہیں وہ لطف زندگی کا ملنا شروع ہو جائے گا جو اس سے پہلے نہیں ملا ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان کے واروں میں نہ آؤ، یہ مردود ہمیں کبھی بھی توبہ نہیں کرنے دے گا، یہ لمبی امیدیں دلوائے گا، یہ ہمیں موت تک لے جائے گا، اور اس کو ہمیں موت بھی ایسے آ سکتی ہے کہ ہم بغیر توبہ کے چلے جائیں۔ ایک آخری واقعہ سنا کر پھر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ ایک بار کتنا مردود ہے شیطان، دو بھائی تھے، پہلی منزل پہ چھوٹا بھائی، دوسری منزل پہ بڑا بھائی، بڑے بھائی کے پاس شیطان گیا، 40 سال تک اللہ کی عبادت کی، اس کو شیطان جا کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے یہ جانا ہے کہ تیری عمر 80 سال ہے، تو 80 سال تک جیے گا، تو نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، نہ جوانی کی کوئی رنگینی دیکھی، نہ کوئی عیاشی کی، نہ کوئی گناہ کیے، کیا کیا تو نے؟ ایسا کر 20 سال گناہ کر لے، مزے کر لے زندگی کے، پھر آخری 20 سال پھر توبہ کر لینا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ شیطان ہم میں سے بھی کئیوں کو وسوسے سے دلاتا ہے، یار جو کرنا ہے کر لو، پھر انشاءاللہ حج پہ چلے جائیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، یہی شیطان کا وار ہے۔ اچھا اس بندے کو شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی کہ کچھ تو مزے کر لے زندگی کے، وہ سوچنے لگا یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور اگر میری زندگی 80 سال ہے تو 15-20 سال تو مزے کر لوں۔ اس نے سوچا میرا پہلی منزل پہ ہی بھائی رہتا ہے، تو اس کا بھائی پکا نافرمان، شرابی، کبابی، سارے غلط کام کرنے والا، کہتا کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، نیچے ہی بھائی ہے اس کے پاس چلا جاتا ہوں، زندگی کے تھوڑے مزے اٹھا لیتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھو، نیچے والے بھائی کے دل میں خیال آیا کتنے سال ہو گئے مجھے گناہ کرتے ہوئے، کتنے گناہ کر لیے، ایک میرا اوپر بھائی رہتا ہے کیسا عبادت گزار نیکوکار، اور ایک میں ہوں کہ بدکاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی، چلو آج توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ چھوٹا والا بھائی کہتا ہے اب کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، اوپر ہی تو بڑا بھائی رہتا ہے، ایسا نیک ہے، اس کے پاس جاؤں گا یہ میری توبہ بھی کروا دے گا، اللہ سے میرا تعلق بھی بنا دے گا۔ اب وہ نیچے والا بھائی اوپر جانے کے لیے کمرے سے نکلا، اوپر والا بھائی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، اوپر والے کی نیت کیا ہے؟ گناہ کرنی ہے، نیچے والے کی نیت کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ دیکھو نیت کا فرق، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا، آج دل میں نیت کر لو، آج اللہ سے دوستی کر لو۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، اوپر والے بھائی کا پیر سلپ ہوا، لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے چھوٹے بھائی پر گرا، دونوں بھائی نیچے گرے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب فرشتے آئے، اللہ اکبر، بڑے بھائی کو رحمت کے فرشتے لینے آنے چاہیے نا، 40 سال تک نیکی کی تھی، چھوٹے بھائی کو ہمارے حساب سے تو عذاب کے فرشتے لینے آنے چاہیے تھے، اتنے گناہ کیے۔ اللہ کی شان دیکھو، چھوٹے بھائی کو رحمت کے فرشتے لے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی، گھر سے چل پڑا تھا، اللہ کی طرف بڑھ گیا تھا، اور بڑے بھائی کو عذاب کے فرشتے لے گئے کیونکہ وہ نافرمانی کے لیے چلا تھا، اللہ کی نافرمانی کے لیے گھر سے چل پڑا تھا۔ اب نیت کا فرق دیکھ لو کہ یہ ہے شیطان۔ ہو سکتا ہے آج ہی ہم میں سے کسی کو جانا ہو دنیا سے اور وہ نیت یہ کروا رہا ہو کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، تو بس آج سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ اچھا توبہ کہتے کس کو؟ آخر میں یہ بھی سن لو، ہاں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ٹھیک ہے زبانی بھی توبہ ہوتی ہے، لیکن توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ There are 3 conditions of repentance۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، یہ جب تک تینوں پوری نہیں ہوں گی توبہ قبول نہیں ہونی۔ ہاں توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسجد میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بے جانو رب جانے،
ایک لمحے میں توبہ ہو سکتی ہے، ہاں بالکل ایک لمحے میں، اور اللہ ایسی قبول فرماتا ہے۔ ایک بار واقعہ ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، ذرا سننا غور سے، شراب کی بوتل۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے کہا کیا ہے اس میں؟ بندہ گھبرا گیا کہ اگر حضرت امیر المومنین کو پتہ چل گیا کہ میں شراب لے کے جا رہا ہوں تو مارا جاؤں گا۔ ڈرتے ڈرتے کہتا حضور اس میں تو سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ۔ اب ذرا تصور کرنا، شرابی جو بوتل شراب کے لیے وہ سامنے کھڑا ہے، حضرت عمر ادھر کھڑے، کتنی دیر لگی ہوگی آپس کی گفتگو میں؟ یہ چند سیکنڈ کی بات ہے نا۔ اب وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آج بچا لے، عمر سے آج بچا لے، ذلیل ہونے سے بچا لے، یا اللہ بس آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، بس مالک بچا لے۔ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے، اور کتنی دیر کہا ہوگا؟ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ۔ اور اب ڈرتے ڈرتے جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی نا تو وہ شراب کی بجائے سرکہ بن چکی تھی۔ یہ ہے توبہ۔ اتنی دیر چاہیے، بس اتنا، بس وہ کنیکشن چاہیے، وہ رقت قلبی چاہیے، وہ شرمندگی چاہیے۔ تو توبہ کے جو تین وہ ہے نا، کیا نام ہے، شرائط، آج پہلے وہ سن لو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہمیں ان تینوں باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے توبہ کرنی ہے مگر ان شرائط کے ساتھ کریں۔ نمبر 1، ماضی پر ندامت، جو کیا ہے نا اس پر شرمندہ ہو، گلٹی فیل کرے۔ نمبر 2، جس حال میں توبہ کر رہا ہے گناہ چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کہ صبح فجر پڑھنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، رات عشاء ابھی تک پڑھی نہیں اور رات میں پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے یا اللہ نماز جو نہیں پڑھی معاف کر دے، آئندہ پڑھوں گا۔ نہیں، توبہ بھی کرے، اس وقت وہ گناہ چھوڑ دے تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے۔ اور تیسری، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ پھر الگ بات ہے کہ پھر بندہ گناہ میں پڑ جائے، یہ بات کی بات ہے۔ شیطان یہ بھی بولتا ہے کہ یار توبہ کرنے کا فائدہ کیا، میں تو پھر گناہ کر لیتا ہوں، یہ بھی شیطان کا وار ہے۔ آج توبہ کر لو، کیا پتہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے۔ حکایت الصالحین نامی کتاب ہے اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے۔ اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے، بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے۔ آپ کو بڑا تجسس ہوا، آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ مینڈک نے کیا کیا، اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا۔ اب بچھو پھر چلنے لگا، آپ پیچھے جانے لگے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے، بے ہوش۔ اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا۔ وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں، اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے۔ لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا، حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا۔ تو آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیر ہی چوم لیتا ہوں، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، بے ہوش ہے۔ وہ جیسے قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی۔ آپ حیران ہو گئے کہ شرابی، گناہگار، اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا، اگر نیکوکاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا تو اے ذوالنون گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ آئے ہائے، حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے، آپ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ جب سورج غروب ہونے لگا، ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا۔ حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے، آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا، شرمندگی سے کہتا حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے، بڑے مشہور شخصیت تھے، وہ بندہ آپ کو پہچان گیا۔ تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، میرے بارے میں چھوڑو۔ اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو، اپنی ذرا قریب دیکھو۔ اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا،
تو घबरा गया। हजरत जुन्नून मिस्री ने अब उसको सारा वाकया सुनाया कि मैं तो कहीं और था, मैंने एक मंजर देखा, बिच्छू और मेंढक के पीछे इधर आया, अल्लाह ने तेरी हिफाजत का कैसा इंतजाम किया, तू रब की नाफरमानी करता है और वो मालिक तेरी हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। जब उस शराबी ने ये वाकया सुना वो ज़ारो कितार रोने लगा और उसके बाद उसने जो है ये उसने बड़ा कमाल का जुमला कहा, अगर वो जात गुनाहगारों को ऐसा नवाजती है तो फिर नेकों को कैसा नवाजती होगी। जब अपने नाफरमानों को वो ऐसा नवाजता है तो अपने फरमाबरदारों को कैसा नवाजता होगा। ये कहकर वो शख्स ने सारे गुनाहों से तौबा की, अब मुजाहिदात करने लगा, अब इबादतें करने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि उस बंदे का शुमार अल्लाह के मकबूल बंदों में होने लग गया, वो भी अल्लाह का वली बन गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वाकया हम सब के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और रोजाना ही करते हैं, मगर वो रब हमसे नेमतों को रोकता नहीं है, वो हमसे अपनी नेमतों को नहीं रोक रहा, हमारा रिस्क बंद नहीं हो जाता। दुनिया का क्या दस्तूर है, यहाँ कारोबारी लोग भी बैठे हैं, हमारे पास कोई बंदा नौकरी करे, ठीक है, हम उसको कहें बेटा आपका काम यह है कि रोजाना जाना है, अपने मार्केट से वसूली करनी है और ये मोटरसाइकिल मैं आपको देता हूँ क्योंकि आपको रोज जाना है, सफर के लिए आपको मोटरसाइकिल देता हूँ। बड़ा मैनेजर बन जाता है, लोग गाड़ी देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो सेठ जो है वो देखे कि जाता ही कहीं नहीं है, सारा दिन इधर ही बैठा रहता है, 1 दिन 2 दिन 15 दिन 1 महीना, फिर वो क्या कहेगा, भाई या तो वसूली करने जाओ या वरना मेरी मोटरसाइकिल वापस करो। फायदा क्या तुम्हें मोटरसाइकिल देने का? जो फैसिलिटी देता है कोई हमें किसी काम के लिए देता है ना, अगर वो काम न करें तो वो फैसिलिटी वापस ले ली जाती है। सच बताओ, मेरे रब ने मुझे और आपको आंखें क्यों दी हैं? क्या हराम देखने के लिए दी हैं? नहीं, तिलावत के लिए दी हैं, माँ बाप को मोहब्बत से देखने के लिए दी हैं, अल्लाह के घर को देखने के लिए दी हैं, अल्लाह ने जो हलाल चीजें हमें दी है वो देखने के लिए दी हैं। मगर कभी ऐसा हुआ कि हम हराम देखें और अंधे हो जाएं? यार मेरी आज आंखें बंद हो गई, क्यों? बस वो हराम देख लिया था। नहीं, हम गुनाह कर रहे हैं, वो नेमतें नहीं रोक रहा है। ये हाथ इसलिए नहीं दिए कि इससे हराम काम किए जाए, इससे जुल्म किया जाए, मगर ये हाथ हराम की तरफ उठते हैं, रब हाथ वापस नहीं लेता। पैर गुनाह की तरफ जाएं तो लंगड़े हो जाने चाहिए थे हम, कि बंदा कहे यार आज पैर नहीं चल रहे, क्यों यार? वो कल मैं जुआ खाने गया था, मैं शराब खाने गया, मैं सिनेमा गया, अल्लाह की नाफरमानी के लिए चला था, मेरे रब ने पैर वापस ले लिए। उसूल तो ये बनता है, मगर उसकी शान देखो कि हम रोज नाफरमानी करते हैं। वो हमें रिस्क दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, आजादी सलामत है। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे? कब तक उस रब से दूर रहेंगे? वो ऐसा करीम है, दुनिया में किसी की बात न मानो, वो नौकरी से निकाल देता है, मगर रब ऐसा करीम है कि बंदा अगर जब उसकी बात मानने लग जाए ना, एक बार दिल से तौबा कर ले, वो उसके सारे गुनाह भी माफ कर देता है। जो बंदा ये कहे ना कि दुआ पता नहीं कबूल होगी या नहीं, उसकी कबूल ही नहीं होनी, वो ना मांगे। यकीन चाहिए, वो बिलीफ चाहिए, यकीन साथ हो तो फिर दुआ अर्श तक जाती है। अल्लाह से दुआ करो तो घबराओ नहीं, अल्लाह से दुआ करो तो यकीन रखो, अगर वाकई दिल से दुआ है तो रब रास्ते बनाएगा, वो गैब से मदद फरमाएगा। मुझे लगता है मेरा मसला बड़ा है, और फिर मैं वही बात करूंगा कि जिसकी माँ जिंदा है, खुदा की कसम माँ की दुआएं ले लो, पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई। आज जिसकी माँ रही ना, वो किससे दुआएं करवाए, वो किससे इल्तिजाएं करवाए? सफर पे होते थे तो पीछे कोई था जो मुसल्ला बिछाकर दुआ करता था, हर थोड़े दिनों बाद पैगाम आता था, बेटा किधर पहुंचे, बेटा तबीयत कैसी है? अरे माँ सोचो तो सही, बेटे का काम था माँ से पूछना कि माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है, माँ पूछती है बेटा तुम कैसे हो। हमने रातों को उठकर माँ को जगाया, माँ पेट में दर्द है, कभी माँ ने हमें बताया कि मेरे पेट में दर्द है बेटा? अपनी तकलीफें सहती रही, अपनी तकलीफें सहती रही, मगर हमें राहतें पहुंचाती रही। ले लो दुआएं, ये दुआओं का साहिबान है। ना करो माँ को तंग, ना करो उसे परेशान, जितनी भी बड़ी परेशानी में हो ना, माँ के कदमों में बैठ जाओ, माँ मेरे लिए दुआ कर दे। तुम्हारी माँ ने दुआ कर दी ना, ये अर्श तक जाती है। और एक और बात बता दूं, कुछ दुआएं वो है जो हम कहते हैं माँ दुआ कर दो, अब्बू दुआ कर दी, अलग बात है, वो करते हैं। इतनी खिदमत करो कि कहना ना पड़े, माँ खुद दुआ करे या अल्लाह मेरे बेटे की खैर कर, माँ वालिद खुद दुआ करे या अल्लाह मेरे बेटे के बिगड़े काम बना दे, फिर देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, जब कोई फासिक, फाजिर, गुनाहगार शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो। क्यों? फरमाता है इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा, इसकी आवाज अच्छी नहीं, जल्दी काम कर दो। और फरमाया जब अल्लाह का कोई नेक बंदा
रब का महबूब जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अभी इसको ना देना, अभी इसका काम ना करना, इसको और मांगने दो, मुझे इसका मांगना बड़ा पसंद आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूं खुदा की कसम, मैं जो मांगू वो मुझे मेरा रब दे दे, ये अच्छा है या जिंदगी में एक दुआ मैं ऐसी करूं कि अल्लाह जिब्रील से कहे कि मेरे बंदे का काम ना करना, इसको और मांगने दो, है मेरे फरिश्तों और मांगने दो, मुझे इसका मांगना बड़ा पसंद आ रहा है। काश जिंदगी में एक दुआ मुझे बताओ ना, मेरा रब ये कह दे कि मेरे बंदे की आवाज मुझे पसंद है, फिर तो मेरा काम हो गया ना, मेरे रब को मैं पसंद आ गया, इससे बड़ी क्या चीज है। मगर बदकिस्मती है उस शख्स के लिए जो अल्लाह की बारगाह में शिकवा करता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। जल्दी ना मचाया करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। और अब आखिरी बात से और आपका क्लाउड क्लियर हो जाएगा। वो लोग जो कहते हैं पता नहीं मेरे मसले हल क्यों नहीं हो रहे, मैं अल्लाह की बारगाह में इतना दुआ करता हूं मसला हल नहीं होता। सुनो, अब मैं आपको एक लॉजिकली मिसाल देता हूं या अकली मिसाल देता हूं। आप वालिद हैं, आप में से बहुत सारे वालिद होंगे, कई बड़े भाई होंगे, आपने बच्चे पाले हैं या कई अभी भी बच्चे वाले हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका छोटा बेटा हो, स्मॉल चाइल्ड, बीमार हो जाए, गला खराब, फ्लू, शदीद खांसी, अब वो बच्चा आपसे जिद करे कि अब्बू जान मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने ठंडा शरबत पीना है, खांसी भी हो रही है, बताइए आप पिलाएंगे उसको? जवाब दीजिए। सब मना कर रहे हैं, नहीं पिलाएंगे ना। अच्छा, अब वो बच्चा रोना शुरू कर दे, आपके बिल्कुल सामने बैठे चीखे मार रहा है, रो रहा है, आपका एक दोस्त भी साथ बैठा है, वो अभी आया, देखा बच्चा रो रहा है आइसक्रीम के लिए, बाप कह रहा नहीं खिलाऊंगा। अब दोस्त क्या कहेगा, यार कैसे वाले दो, बच्चा रो रहा है खिला दो ना आइसक्रीम, उसको पता नहीं सारी बात है। तो आप उसको क्या रिप्लाई देंगे? आप कहेंगे मैं वालिद हूं, मुझे पता है बच्चे को कब क्या देना है, अभी आइसक्रीम खिला दूंगा तो गला खराब हो जाएगा, ये और बीमार हो जाएगा, इसको आइसक्रीम देना इससे मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है। ऐसा ही है, जरा बात मेरे साथ रहिएगा। अब बड़ी दिल पर हाथ रखकर मेरी बात सुनना, तुम वालिद हो, तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है, मेरे खालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है। मैं मांग रहा हूं या अल्लाह रोजी में बरकत दे, वो नहीं दे रहा, मैं मांग रहा हूं या अल्लाह औलाद दे, वो नहीं दे रहा, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं या अल्लाह किराए के मकान में हूं अपना मकान दे दे, वो नहीं दे रहा। ए मौला मैं फला मुल्क में जाना चाहता हूं, वीजे लगाना चाहता हूं, नहीं मिल रहे वीजा। अरे क्यों यकीन नहीं रखते? जितने इधर बैठे हो मैं आपसे पूछता हूं, कौन है जो ये कहता है मेरी मां मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अरे मां तो वो हस्ती है जो अपने सुख कुर्बान करके हमें सुखी करती है, और सारी रात हमारे लिए जागने वाली हमारी मां है। तो जो मां तकलीफ नहीं दे सकती, वो माओं से ज्यादा प्यार करने वाला कैसे हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा? ये यकीन रख लो, अगर मैं मांग रहा हूं वो नहीं दे रहा तो वही मेरे लिए बेहतर है। मेरा काम नहीं हो रहा ना, वही मेरे लिए बेहतर है। जो औलाद के तमन्नाई है, नहीं मिल रही औलाद, यकीन कर लो कि मेरे लिए औलाद बेहतर नहीं। पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे मार कर उन्हें घर से निकाल देते हैं, वो कहते हैं काश बच्चा पैदा ही ना होता, बेटे ने मारा है मुझे, बेटे ने घर से निकाल दिया। ऐसी औलाद नहीं दुनिया में। उन माँ बाप से पूछो, क्या पता आपके मुकद्दर में वैसी ही औलाद हो। और अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह करीम है, हमारे बारे में अच्छा फैसला किया कि हमें औलाद से महरूम रखा। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हें माँ बाप पर यकीन है कि वो बुरा फैसला नहीं करते, तो अपने खालिक पर यकीन कर लो। अब अगर ये सोच लोगे ना, तो आपकी लाइफ बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। अब आप टेंशन में नहीं रहेंगे, दुआ करेंगे, काम हो गया तो भी अल्लाह का शुक्र, नहीं हुआ तो भी अल्लाह का शुक्र, मेरे लिए बेहतर था ना, अल्लाह ने इसलिए नहीं किया। यकीन कर लो अपने मालिक पर। एक बार मैं अफ्रीका में था, तंजानिया में, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा मेरा बहुत बड़ा उनका कारोबार था, 7,000 घर उन्होंने बनाए थे, पूरा सिटी बनाया, बड़ी मोहब्बत करते हैं दावत इस्लामी से। मुझे कहा तंजानिया है, अब हमारे साथ चलें और हमारे उस पूरे शहर के अंदर दुआ कर। मैंने कहा चलते हैं। मैं उनके साथ बैठ गया उनकी गाड़ी में। सुनिएगा जरा, मैं उस बिजनेसमैन से एक बात सीखा हूं और मैं भूलता नहीं हूं बात। तकरीबन जब भी मैंने ये बयान किया मुझे वाकया खुद ही याद आ जाता है। हम गए उसके साथ, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दैट कंट्री, बड़ा काम था उनका। हम गए तो इत्तेफाक था, जो पुल था उस शहर को और इनके शहर को मिलाने वाला, वहां पे वर्क हो रहा था, काम हो रहा था। गाड़ी रुक गई हमारी। वो बड़ा आदमी था, उसने कई लोगों को फोन किया, भाई हमारी गाड़ी को निकलने देखा, नहीं साहब गाड़ी नहीं निकल सकती, पुल पर काम हो रहा है, ट्रैफिक क्लोज। बहुत कोशिश की उसने, नहीं हुआ, हम वापस आ गए। जब हम वापस आए तो मुझे लगा कि यार इसको बेचारे को दिल छोटा हो जाता है ना इंसान का, बड़ी मोहब्बत से लेकर गया और ले ही नहीं जा सका। तो मैंने कहा आप घबराएं नहीं, इसमें कोई खैर होगी, अल्लाह खैर करेगा। मैं उनको तसल्ली दे रहा हूं। यार उस बंदे ने जो जुमला कहा ना, वो कहता है भाई मेरी जिंदगी का एक दस्तूर है, जब मेरा काम हो जाता है ना तो मैं एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, नहीं होता तो 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा आपने क्या कहा, दोबारा कहिए। वो बिजनेसमैन है, मौलवी, कोई आलिम दीन नहीं थे, लेकिन मुझे सिखा गया वो बंदा। मैंने कहा दोबारा कहिए।
کہتے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا, کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا, ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولا یاد کر لو, لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی, جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے, سود کا کام بھی کر رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے, کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, بڑا رو رہا تھا, بڑا گر گڑا رہا تھا, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے, اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے, مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا, کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا, ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں, I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا, آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا, پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا. اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے, اتنے سال روزے رکھو, اتنی تلاوت کرو, اتنے سجدے کرو, اتنے طواف کرو. سنو ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا, فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا, یاد رکھیں. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین, اب ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین, بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹھ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا, آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے. وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے, کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے. تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس, پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں, آنکھیں جھکی ہوں, ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے, اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب, اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے, بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں, باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں. گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے, ہزاروں کا مجمع. کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہیں ہوئی, پتے پتے کو بوند بوند کو لوگ ترس رہے. قحط. ایک نوجوان ایک ینگسٹر آیا, ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے, کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا, تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی. کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی, نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا, نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا. دعا پر یقین نہیں, اللہ پر یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے. اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے کہ یار کام نہیں ہو سکتا, میرا بڑا ٹپیکل ہے, میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں, میرے مسائل بہت ہیں, یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا, میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں
کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا؟ میں ساری زندگی نوکری کرتا رہا ہوں، قرضہ تو نہیں اترنا، میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی۔ یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا۔ آج ایک بات سیکھ کر جانا، جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا، وہ آپ کے لیے بڑا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں، بازو کا چونٹیاں ہوتی ہیں، اب چونٹی جا رہی ہے، آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں، اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں، چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب، چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے، چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں، وہ کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی، یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی میں تو کچھ نہیں کر سکتی، وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، چونٹی کا راستہ کلیئر۔ بات سمجھ رہی میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ، آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب، آپ نے اٹھایا واپس جیب میں رکھ لیا، چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا۔ جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا، میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کے لیے پہاڑ ہے، آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے جیسے چاہے، منٹوں میں، منٹ بھی زیادہ ہے، سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے۔ دل سے دعا مانگو۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا، ایک ڈاکٹر کا بڑا ہی زبردست واقعہ، میں نے کتاب میں پڑھا، ڈاکٹر احمد اس شخص کا نام تھا، ایک کنٹری میں وہ بڑا زبردست ڈاکٹر تھا اور ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر آف دیٹ کنٹری۔ حکومت نے پلان کیا کہ اس ڈاکٹر کو کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا ہے، سب سے بڑا انعام۔ ایک سیمینار مقرر کیا گیا، اس کو ایز اے اسپیشل گیسٹ مہمان خصوصی بلایا گیا، کہا دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے، پاکستان کے یا اس ملک کے بڑے لوگ آئیں گے، آپ کو گفٹ دیا جائے گا، آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے خوش کہ میرے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب۔ مثال دیتا ہوں، ان کی منڈے کو تقریب تھی، سنڈے کو انہوں نے فلائٹ بک کر لی کیپٹل جانے کے لیے، دارالحکومت میں جانے کے لیے۔ سنڈے کو جب فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے، بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے لائف ٹائم ایک ایسا ایوارڈ مجھے ملنے والا ہے جو پوری زندگی میں نہیں ملا مجھے۔ فلائٹ ٹیک آف ہوئی اور جہاز جو ہے وہ جیسے ہی ٹیک آف ہوا تھوڑی دیر بعد موسم خراب ہو گیا، جہاز میں بڑے ہچکولے آنے لگے، بڑی گھبراہٹ ان کو ہو گئی، ایسا لگا کہ جہاز کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے، موسم بھی بڑا خراب ہے، ہمیں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر جہاز اتارنا پڑے گا۔ اس جہاز کو ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر خیریت سے لینڈ کروایا گیا، سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ مجھے آج کسی صورت بھی کیپٹل دارالحکومت پہنچنا ہے، کل ایوارڈ میرے لیے ہے، ساری دنیا آنی ہے اور میں نہیں پہنچ سکا۔ ڈاکٹر صاحب ویٹ کرتے رہے کہ اب کب اڑے گا۔ ایئرپورٹ کے عملے نے کہا کہ حضور آج جہاز نہیں اڑ سکتا، یہ جہاز میں ایسی خرابی ہے، ہمارا ایئرپورٹ بھی بہت چھوٹا ہے، ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے، یہ کل ہو سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہے میں مر جاؤں گا، بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا، مجھے کل بہت بڑا ایوارڈ ملنا ہے، مجھے کیپٹل پہنچنا ضروری ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے واقعی وہاں پہنچنا ہے نا تو اس کا آسان حل ہے، آپ گاڑی کرائے پہ لیں، جہاں جانا ہے وہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ رات تک پہنچ جائیں گے، آپ جہاز کا انتظار نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو مشورہ سمجھ آیا، رینٹ کار لی، گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی۔ سارے راستے میں بارش، بجلی چمک رہی ہے، اکیلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، راستہ پہلی بار تھا، وہ کسی ان نون راستے پر چڑھ گیا، موٹر وے سے اتر کر کسی چھوٹے راستے پہ چلا گیا۔ چلتے 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 بارش زبردست، بھوک زیادہ لگی، ڈاکٹر کو احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ گیا، اب بارش بھی اتنی، بھوک سے برا حال۔ دیکھا ایک چھوٹا سا گھر، اس میں بلب جل رہا تھا، اس ڈاکٹر نے گاڑی میں پارک کی، دروازہ نوک کیا، ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی، کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی راستہ بھول گیا ہوں، بارش بہت ہے۔ کہا بیٹا اندر آ جا۔ اس خاتون نے جو گھر میں کھانا بنا تھا ڈاکٹر کو پیش کیا، ڈاکٹر احمد کو بھوک بڑی لگی تھی، کھانا کھا لیا۔ اب اس بوڑھی ماں کے پیچھے ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان بیٹا بستر پر لیٹا ہے۔ کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا پوتا ہے، شدید بیمار ہے، میں غریب عورت ہوں مگر میرے پوتے کو جو میری زندگی کا سہارا، ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے، ہمارے گاؤں میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی کر سکتا ہے۔ بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے اس معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں، تم مجھے مسافر لگتے ہو، ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا، کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا، یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا۔ یہ ہے دعا۔ اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا، دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے، ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے وہ برباد کر دیتی ہے انسان۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے،
میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں, میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں, آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. فوراً چیک کرو کسی پر ظلم تو نہیں کیا, کسی کی ہائے تو نہیں لی. ایک بار میں نے ایک واقعہ, اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے. کہا کتنے کی ہے, دکھاؤ ذرا. کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے. کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا. وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے, میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے. مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا, وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا. مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی. اسی پھڑکنے کے دوران اس مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا. نارمل سا تھا معاملہ تھا. گھر آیا, بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ, فریش فش لایا. مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں انفیکشن کس کو کہتے ہیں, چیزوں کا خراب ہونا کس کو کہتے ہیں. اس کے انگوٹھے میں شدید پین شروع ہو گیا, بہت درد. کھانا بعد میں کھاؤں گا, پہلے دوست ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا. اس کے پاس گیا, کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے, بہت لال ہو گیا, بہت درد ہو رہا ہے. کہا اس میں زہر پھیل گیا ہے, ابھی ڈیسائیڈ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹو گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہا اچھا, ہاں. انگوٹھا کٹوایا, گھر آیا, بڑا افسردہ کہ انگوٹھا ہی کٹ گیا. ابھی دسترخوان پر بیٹھا تو ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا, ہتھیلی لال ہونا شروع ہو گئی, بڑی تکلیف. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو ہتھیلی بچ جائے گی, ہتھیلی بھی لال ہو گئی. کہ بیٹا اس میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے, فوری فیصلہ کرو, میری عقل کام نہیں کر رہی ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے. مرتا کیا نہ کرتا, ہتھیلی کٹوائی. پھر گھر آیا, پٹی بندی بھی ہاتھ پہ, آنکھوں میں آنسو ہیں, تڑپ کے لیٹا. لیکن رات چین سے نیند نہ آئی, ہاتھ میں درد ہونا شروع ہوا, پورا ہاتھ لال ہو گیا, پریشان. ڈاکٹر کے پاس جانے والا تھا, اس کا ایک دوست بڑا سمجھدار تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ شام انگوٹھا کٹوایا, پھر ہتھیلی کٹوائی, اب ہاتھ کے لیے تڑپ رہا ہے. خیر ایک بات بتاؤ, آج تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا, تم نے کوئی کام کیا ہے؟ کہتا ہاں, میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں. وہ روتا رہا, میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا. وہ دوست بڑا سمجھدار تھا, کہ جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا. راتوں رات دونوں دوست بھاگے, اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا, آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا, مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو. اور مزے کی بات یہ ہے غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اس دوست بڑا سمجھدار تھا, اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا. ایک بات تو بتاؤ, جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتے ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں, یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے, اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمہ ہے, اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, یاد رکھنا, ہائے نہ لینا کسی کی, تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں, میں انجینئر, میں ڈاکٹر, میں پروفیسر, میں سیٹھ. آج آپ کچھ بھی ہیں, یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک ہائے لگ گئی نا, اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے. یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے, طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے. بربادی سے بچنا ہے, لوگوں کی دعائیں لیجیے. زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دے کہ کیا بندہ ہے, کیا ملتا ہے, کیا اخلاق ہے. ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہے اتنا غرور, اتنا تکبر, مجھے ذلیل کر کے گیا. آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں, آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں, آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے. آج آپ کا, اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں, آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں, یہ ادب ہے یا ڈر ہے چیک کیجئے. آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے وہ ادب نہیں, وہ عزت نہیں. عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے, اللہ اس کی خیر فرمائے. کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں, آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں, ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے. لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو. آج کسی پر ظلم کر کے روب جما کر اس کو دھوس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں, مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے, اللہ کا بندہ ہے, نبی پاک کا امتی ہے, اس کا بھی کنیکشن ہے. اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا. اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے, فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, صحت گڑبڑ ہو رہی ہے, کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں, فوراً الرٹ ہو جائیں, چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا, پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی,
बीवी बच्चे तो परेशान नहीं, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार खाला मामू चाचा बहुत परेशान है लोगों से। हम समझते हैं हम सब ठीक है, नहीं सब ठीक नहीं है, दिल तोड़े हुए हैं, जलील किया हुआ है हमने, दुनिया को बांटते हैं, अपनों को परेशान किया हुआ है। जो शरीयत सिखाती है कि सबसे ज्यादा हक है हमारे माँ बाप का हम पर, फिर हमारे घर वालों का, फिर हमारे रिश्तेदारों का। सारी दुनिया खुश है और रिश्तेदार परेशान है हमसे। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर बयान में मैंने 2-3 एस्पेक्ट आपके सामने रखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ दुआ, कितनी जरूरी है दुआ, कितनी बरकत वाली चीज है दुआ। घबराओ नहीं, मांगो अल्लाह से, डरो नहीं, कंजूसी नहीं करो, अदब से मांगो, फोकस के साथ मांगो, यकीन के साथ मांगो, जितना मांगना है मांगो। और दूसरी बात, हराम से बचना है ताकि दुआएं कबूल हो, और ना मिले तो शिकवा नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और आखिरी बात, हाय नहीं लेनी, तकलीफ नहीं पहुंचानी। अल्लाह ताला मुझे और आपको मुसलमानों का खैर खा बना दे, मुसलमानों के दिलों में खुशी दाखिल करने वाला बना है। और यही दावत इस्लामी का मैसेज है। हम मिलाद मनाने जमा हुए हैं, नबी पाक के गोया मिलाद का महीना आ गया। क्या किया मेरे आका ने सारी जिंदगी? मोहब्बतें, प्यार, नरमी, शफकत, जानवरों के साथ अच्छा सलूक। अल्लाह के हबीब जानवरों पर जुल्म करने से मना करते, आज हम इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, अब लोगों पर लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। एक गलती माफ करने के लिए बंदा तैयार नहीं होता, कहता नहीं जनाब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, इसने मुझे कैसे गाली निकाली, जानता नहीं मैं कौन हूं। भूल गए? सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खूह के प्यासों को कबाएं दी। मेरे आका वो है जो गालियां सुनकर दुआएं देते, और हम कहते हैं नबी का उम्मती हूं, गुलाम हूं। कैसे गुलाम हो? लड़ाई झगड़े के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा, खानदानी दुश्मनियां चल रही हैं, कई नस्लों से दुश्मनियां चल रही हैं। अल्लाह के बंदो क्या हो गया है? हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिन्होंने कातिलाना हमला किया, अल्लाह के हबीब ने उन्हें भी माफ फरमा दिया, और हम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक आखिरी रिवायत सुन लो, काश दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाए, और जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाए। मर्जी है आपकी, ना करें माफ, करें दुश्मनियां, कयामत के दिन तैयार रहना, फिर हमें भी माफ नहीं किया जाए। बंदों को माफ करो, दरगुजर करो और अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मैं बंदा हूं, मैंने तेरी रजा के लिए बंदे माफ कर दिए, तू तो खालिक है, तो मुझे माफ फरमा। शबे कदर की दुआ याद है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। माना तो समझो क्या प्यारी दुआ है, अल्लाह तू करीम है, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। अल्लाह को अर्ज कर रहे, अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, खुद माफी देने के लिए तैयार नहीं है, ना मुलाजिम को, ना बीवी को, ना सास को, ना बहू को। लड़ाई झगड़े लगे हुए सबके। आज एक नियत कर लो, है मुसलमानों, आका के गुलामों, आज तक मुझे किसी ने भी सताया, दिल दुखाया, मैंने उसको माफ किया। कह दो मैंने माफ किया, दुश्मनियां खत्म। आगे बढ़कर खुद माफी मांग लो। आपको लगेगा यार गलती तो उसने की थी, मैं क्यों माफी मांगू, वो माफी मांगे। यही तो प्रॉब्लम है। दो दोस्त, दो रिश्तेदार, दो भाई 5-5, 10-10 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, किस वजह से? वो माफी मांगे। एक सॉरी ने 2 दोस्तों को घर पे बिठाया हुआ है, मियां बीवी अलग बैठे हुए, रिश्तेदार दूर है, क्यों? वो पहले माफी मांग ले, बस मैं माफी मांग लूंगा, मैं माफ कर दूंगा। अरे आप आगे बढ़ के माफी मांग लो ना। हमारी मेमनी में एक जुमला कहा जाता है, जो नमियों वो अल्लाह के गमियों, जो झुक जाता है वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। आप आगे बढ़ जाओ, आप फोन कर दो आज, ए मेरे भाई कई साल हो गए आप नाराज हैं, जो भी मुझसे गलती हुई अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो, मैं आपके घर मिठाई का डब्बा लेकर आना चाहता हूं। अरे जाओ यार, दोस्ती कर लो। ये रिश्तेदार, ये प्यार करने वाले दुनिया में वैसे ही थोड़े होते हैं, इन थोड़ों से ही हमने दुश्मनियां लगाई हुई हैं। थोड़ी लाइफ है, प्यार से गुजारो, मोहब्बत से गुजारो, खत्म करो दुश्मनियां, फिर देखो इंशाअल्लाह कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं।